من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل جو اللہ کو بہت محبوب ہے اور اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے وہ ہے زکوٰۃ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے وہ اللہ نے فرض کر دیے ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے اور اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ معاذ بن جبل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا دراصل فرائض میں سے ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ انشاءاللہ رب کریم انشاءاللہ العزیز اس کو جو ہے اللہ رب کریم جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت زور دیا اور مسلمانوں کو اس کے لیے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے، لہٰذا ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 کام ایسے ہیں جنہیں جو شخص ایمان کے ساتھ لے کر آیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلا کام ہے 5 نمازیں ادا کرنا، ان کے وضو، رکوع، سجدے اور اوقات کی حفاظت کرنا۔ دوسرا رمضان کے روزے رکھنا۔ تیسرا بیت اللہ کا حج کرنا۔ چوتھا خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5واں غسل جنابت وقت پر کرنا۔ اب دیکھیے بات کیا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، صرف زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، خوشی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ایسے نہیں جیسے کوئی ٹیکس کوئی خراج ادا کرنا پڑ ہے تو رو دھو کے کر رہے ہیں کہ بھی مجبور ہے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب کریم کی راہ میں دیتے ہوئے فخر اور خوشی کے ساتھ دینا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے دینے والوں میں شامل کیا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روز قیامت اس حال میں آیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ کسی کو اس نے شریک نہیں بنایا تھا، نماز قائم کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا تھا، تو یقیناً اس کے لیے جنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنا، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، یعنی جو فرائض ہے ان کو پورا کرنا جو ہے وہ جنت کا باعث ہے، اور زکوٰۃ کو چھوڑ دینے سے ایسا نہیں ہو سکتا، جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ کا وعدہ جو ہے اس کا ایک حصہ ہے نا یہ، تو جس نے اس کی تکمیل نہیں کی تو پھر اس کے لیے اللہ رب کریم کا وعدہ نہیں ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، 5 فرض نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بات پھر وہی ہے، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا حکم آیا تقریباً اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا، تو جب ادائیگی ہی ٹھہری تو خوش دلی سے کریں، خوشی خوشی زکوٰۃ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سال میں ایک زکوٰۃ کے اکٹھے ہونے کا ٹائم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاملین زکوٰۃ بھیجا کرتے، یعنی وہ لوگ جن کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی ڈیوٹی دی گئی ہوتی تھی، تو پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کا مال بھجوا دیتے، تو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے اور ان کی مال میں مزید برکت آتی۔ زکوٰۃ ادا کرنا مسلمانوں کے لیے باعث خوشی ہے کہ ان کے مال میں سے دوسرے مسلمانوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کی وجہ سے دولت جمع نہیں ہوتی، تقاضے دولت نہیں ہوتا، بلکہ دولت کا چکر چلتا رہتا ہے، صرف دولت ہوتا رہتا ہے، صرف زر کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا ذریعہ ہے جسے اگر آج اسلامی ممالک میں نافذ کر دیا جائے صحیح معنوں میں جس طرح کی اس کا اصول ہے، تو پھر اب دیکھیے کہ ہم اپنے یہ معاشی کرائسس میں سے نکل آئیں گے اور ہمیں کسی سود کی اور کسی دوسرے ملکوں کی ایڈ کی، امداد کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ بے نیاز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسا نظام ہے کہ تھوڑے ہی سالوں میں کسی بھی ملک کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جنت کا حصول لازمی ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں نا آم کے آم گٹھلیوں کے دام، کہ دنیاوی فوائد تو حاصل ہوں گے اور ساتھ ہمیں جنت بھی حاصل ہوگی۔ تو اللہ رب کریم کیا عائد کرتا ہے اس فرض کو ادا کریں اور خوش دلی سے ادا کریں، اور جب بھی دل میں آئے گمان آتا ہے نا، انسان ہے، مال کی محبت فطرت میں رچی ہوئی ہے، تو اس وقت پھر یہ سوچیں کہ اللہ رب کریم نے کتنا فضل کیا کہ صاحب مال بنایا، وہ بھی تو بندہ ہی ہے نا اللہ کا جو زکوٰۃ لینے کے لیے دروازے پر آیا ہے۔ تو ہم پر کون سا ایسا یعنی یہ قرض تھا ہمارا اللہ پر جس کو اللہ رب کریم نے مال کی صورت میں ہمیں دیا، اس کا احسان، اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں دینے والا بنایا، اوپر والا ہاتھ بنایا، اپر ہینڈ بنایا، مانگنے پر مجبور نہیں ہیں ہم۔ تو جو دینے والے ہیں خوش نصیب ہیں، جو لینے والے ہیں ان کا حق ہے آپ ان کو دیں۔
اور جب دیں تو خوش دلی سے دیں، خوش دلی سے مسکرا کر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب کریم انشاءاللہ پھر جنت کے بلند ترین درجے عطا کریں گے، اور اس کے بے شمار جو ہے جنت اس کا بدلہ ہے، تو جنت کی پھر ہر نعمت اس کا بدلہ ہے، جنت کے اعلیٰ ترین درجات ملیں گے۔ باقی کس کا درجہ کتنا بڑھے گا اس کا انحصار خلوص نیت پر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے اور خلوص عطا کرے اور اپنی راہ میں دینے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔